پر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس جلسے میں جس عنوان کے تحت جو باتیں کہنے کا حکم ملا ہے وہ ہے زبان رحمت بھی ہے اور رحمت بھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو زبان جیسی نعمت عطا کی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے بطور احسان کے قرآن مجید میں فرمایا، کہا کہ وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، ہم نے انسان کو زبان بھی دی اور ہونٹ بھی دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر زبان کا خاص کر کے جو ہے نا ذکر کیا۔ زبان اللہ نے دی اور ساتھ میں ہونٹ بھی دیے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس سے خوبصورتی چہرے پر باقی رہے۔ دوسرا یہ کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہونٹ ہم کو اللہ نے دیے ہیں، دراصل یہ ہماری زبان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جو چیز زبان سے نکل جائے اور ہونٹوں کے باہر آ جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتی۔ ہمارے پاس ایک کہاوت ہے کہ ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان۔ آدمی جو ہے یہ کہہ کر کسی کو کہتا ہے کہ بات تم کسی کو مت کہو، پھر وہ شخص کسی اپنے خاص کو کہتا ہے کہ تم یہ بات کسی اور کو مت کہو، تو ایک کان سے دو کان، دو کان سے پورے محلے کو بات معلوم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو ہونٹ بنائے ہیں یہ ہماری زبان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ضمیر کو کے اندر جو باتیں ہیں، خیالات ہیں، لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ کئی عبادت ایسی ہے جو زبان سے ادا ہوتی ہے، اور اگر زبان اللہ تعالیٰ نہ دیتا تو ہم وہ عبادتیں بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ذکر کرنا زبان سے ہوتا ہے۔ نماز میں جتنے دعائیں ہم پڑھتے ہیں اس میں زبان حرکت کرتی ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں زبان حرکت کرتی ہے۔ کسی کو اچھائی کا حکم دینے کے لیے زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کسی کو برائی سے روکنے کے لیے زبان کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا زبان کا استعمال بہت اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان سے کچھ ایسے کام بھی انجام پائے جاتے ہیں جو انسان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کو غلط استعمال کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے عنوان میں بات کہی تھی کہ زبان یہ رحمت بھی ہے ہمارے لیے، زبان ہمارے لیے زحمت بھی بن جاتی۔ جیسے پانی کی ایک ندی ہوتی ہے، نہر ہوتی ہے، ایسے ہی زبان سے ہم اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، گویا کہ نہر پانی کی ہے۔ اتنی زیادہ نیکیاں ہم زبان کے ذریعے سے کما سکتے ہیں، اور بہت آسان بھی ہے، لیکن یہی زبان سے ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے باتیں کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس کی وجہ سے گویا کہ یہ یا پھر نالیاں پانی سے ہم گناہ کماتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے۔ اسی لیے عقل مند انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب بولنا، جتنا بولنا فائدہ مند ہے وہ بولتا ہے کہ رک جاتا ہے، اور جو انسان اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو نہ جانے اس سے کتنے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ جبھی بھی بات کہے تو اچھی بات کہے، جبھی بھی بات کہے تو اچھی بات کہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کر دیتا ہے غلط استعمال سے۔ زبان کی غلط استعمال سے شیطان لوگوں میں فساد برپا کر دیتا ہے، اور شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ نے فرما دیا۔ تو دیکھیے اللہ نے کہا زبان کا ذرا غلط استعمال، زبان ذرا پھسل گئی، شیطان اس کے ذریعے سے فساد برپا کر دیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم زندگی میں دیکھتے ہیں۔ رشتہ داروں میں فساد برپا ہوتا ہے کبھی کبھی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے،
اچھی خاصی دوستی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے کئی چیزیں زبان کے ذریعے سے ہم جو ہے زمین میں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا میرے بندوں سے کہو کہ وہ جب بھی بات کہے تو بہت ہی اچھی اور بہترین بات زبان سے کہے، تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے فساد برپا نہ ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جب بھی ہم صبح کرتے ہیں فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء، ہمارے جسم کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں مخاطب ہو کر کہ تو ہمیں ذلیل نہ کر، تو ہمیں ذلیل نہ کر، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، ہمارے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں، فإن استقمت، اگر تو درست رہی تو ہم درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم کو ٹیڑھا ہونا پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ آدمی جب زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب لڑائی جھگڑے میں کوئی انسان زبان کو کھینچ کے تو نہیں مارتا، کس کو مارتا؟ آدمی جو ہے آدمی کے سر کو پھوڑ سکتا ہے، ہاتھیں توڑ سکتا ہے، پیر توڑ سکتا ہے، مرڈر ہو سکتا ہے، یہ دنیا کا نقصان، یہ دنیا کا نقصان۔ اس لیے کہتے ہیں زبان ایک ایسی چیز ہے جس میں ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا سکتی، ہڈی نہیں ہے لیکن ہڈیاں توڑوا سکتی۔ تو اسی لیے سارے جسم کے اعضاء ہر دن صبح میں زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ ہم کو یہ بات سنائی نہیں دیتی لیکن حق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ التجا کرتے ہیں کہ تو ذرا صحیح رہے، ہم بھی صحیح رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو بھی ہم کو بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور صرف زبان کو اللہ نکال کے جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ انسان کے جسم کے اعضاء بھی اس کے ساتھ جلیں گے اور ان کو بھی سزا ملے گی۔ اسی لیے سارے اعضاء جسم کے صبح صبح زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمارے بارے میں تو ڈر اور تو صحیح رہے تاکہ ہم بھی صحیح رہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، چاہیے کہ وہ بات کہے تو بھلی بات کہے، یہی نہیں یا نہیں تو خاموشی اختیار کرے، زبان کا استعمال کرے اچھی باتوں کے لیے، نہیں تو اس سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ خاموش رہنا بھی نیکی کا کام، بیکار بے وجہ لایانی باتوں میں گفتگو کرنا جس سے پتہ نہیں کتنے گناہ ہم اپنے زبان سے کما لیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہے، دیکھیے زبان کے صحیح استعمال کرنے کو اللہ کے نبی ایمان سے جوڑ رہے، جس کا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے تو گویا کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرے یا نہیں تو خاموشی اختیار کرے۔ ایمان سے مطلب کامل مومن وہی ہو سکتا ہے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اگر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ رسول پر کمزور ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے، کمزور مومن ہے۔ اسی لیے بڑے لوگ کہتے تھے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی کوئی بھی ٹاپک سامنے آئے بات کرنے کی پہلے جانچو ہمارے پاس اس کا علم ہے نہیں ہے، ہم بولنا چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر علم ہے تو آپ بول رہے ہیں تو کتنا بولنا چاہیے، کتنا فائدہ مند ہے بولنا اور کتنا جو ہے گناہ کمانے کا ذریعہ ہے، وہ سوچ کر اپنی زبان کو کھولو۔ تو لہذا کیوں کہا کرتے تھے، دلائل کی روشنی میں بات کہی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کہا کہ یہ زبان کا صحیح استعمال کرنے کا حکم اللہ نے صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی نہیں دیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں کو بھی اللہ نے اس کا حکم دیا، کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و معاہدہ لیا، کن چیزوں پر؟ پہلی چیز کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تیسری چیز رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا عام لوگوں کے ساتھ بھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرو، پیارے لہجے میں بات کرو، اچھی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی شریعت میں بھی اس کا حکم دیا کہ لوگوں سے جب ہم بات کریں میٹھے انداز میں، اچھے انداز میں بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی یہ صفت بیان کی قرآن مجید میں کہ اگر نبی بدزباں ہوتے اور سخت دل ہوتے تو نبی کے اطراف لوگ جمع نہیں ہوتے بلکہ لوگ نبی سے دور بھاگ جاتے۔ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے تو ایک محاورہ ہے کہ زبان شیریں تو ملک گیری، اگر زبان ہماری میٹھی ہے تو ہم لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ زبان اللہ کے نبی کی اتنی پیاری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سن لیتا ایک مرتبہ پھر نبی کا ہو کے رہ جاتا۔ اللہ نے اس کی گواہی قرآن مجید میں دی، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ کے نبی اگر آپ بس زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کے اطراف لوگوں کا یہ جمگٹھا نہیں ہوتا، لوگ آپ سے بدک کر بھاگ جاتے۔ لیکن آپ کی زبان بڑی اچھی ہے، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کا دل نرم ہے، تو لہذا لوگ آپ کے اطراف جمع ہوئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے، معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسے اعمال بتائیے جو مجھ کو جنت میں لے جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ معاذ تم نے تو بہت بڑی چیز پوچھ لی ہے مجھ سے۔ تو کئی چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، سب سے آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو اے معاذ کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس چیز کو کنٹرول میں رکھنا۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اور کہا اس کو کنٹرول میں رکھنا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیری ماں تجھ کو گم پائے یا تجھ پر روئے، ایک عربی محاورہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا کہ لوگ اکثر جہنم میں اسی زبان کی بیجا بک بک کرنے کی وجہ سے ان کے نتنوں کے پکڑ کر یا نتنوں کے تلے اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر جہنم میں ڈالنے لگائے گا، یا چہروں کے بل انہیں گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو ہمارے نبی ہمارے صحابہ کی تربیت کرتے کہ تم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو ورنہ یہ زبان تمہارے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا آیت نمبر 181 میں یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہ جب کبھی ہمارے نبی صاحب تو یہ لوگ کہتے کہ یا اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا سنکتب ما قالوا، یہ جو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہم ان کو لکھ رہے ہیں۔ ان کے جملوں کو ہم لکھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر ایک کی بات کو کیسے نوٹ کیا جاتا ہے؟ اللہ نے اسی مفہوم کو سورہ قاف میں بھی فرمایا، کہا وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے وہاں پر ایک تیار فرشتہ ہوتا ہے جو انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے کیا نکل رہا ہے، اسے نوٹ کر لیتا ہے۔ اب اتنے لوگ ہیں اور کیسے نوٹ کیا جاتا ہے ہماری بات چیت کو، ہمارے الفاظ کو؟ آج کل جو ہے سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ ہر چیز سمجھانا آسان ہو گیا الحمدللہ۔ موبائل فونوں میں ہم لوگ جو ہے ریکارڈنگ سسٹم رکھتے کبھی کبھی، کیونکہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ
اکڑ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بعد میں، دیکھو آپ نے یہ بات کہی تھی، سنو ہمارے پاس ریکارڈ ہے، کتنے لوگوں کی ریکارڈنگ ہمارے موبائل کے اندر سیو ہوتی ہے۔ یہ تو دنیاوی چیز ہے، وہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر ایک آدمی کے الفاظ کو نوٹ کرتے ہیں، ہمارے فرشتے ڈیوٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین ہے جو جانتے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہو، ہمارا کوئی قول کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے اللہ سے، تو لہذا ہماری ہر الفاظ نوٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو بہت ہی محتاط ہو کر زبان کا استعمال کرنا چاہیے، کہیں تو اچھی بات کہیں، نہیں تو خاموشی اختیار کریں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری مجلسوں کی جو زینت ہے وہ زبان سے ہونے والے گناہ ہیں، اس میں مزہ بھی آتا ہے۔ ہم کسی سے نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ قرآن پڑھ کر سناؤ، ہم آپ کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے، آپ نماز کی دعائیں سناؤ، ہم تم آپ کو نماز کی دعائیں پڑھ کے سنائیں گے۔ کوئی دینی واقعہ قصہ اس میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ کس میں دلچسپی ہوتی؟ جیسے ہی کوئی غیبت شروع ہو گئی پورے کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، چغلی شروع ہو گئی پورے کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی گانے ہیں گندے اشعار ہیں فوراً سننے لگتے ہیں۔ تو کئی مجلس کے اندر ہماری برائیاں ہوتی ہیں، کسی پر بہتان تراشی ہو رہی ہے، ہم سب مل کر اسے سنتے ہیں۔ ہماری مجلس سے ہم کو لے ڈوبے گی کل قیامت کے دن، کل لے ڈوبے گی قیامت کے دن۔ اللہ نے قرآن میں کہا جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں جانے کے بعد ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں جہنم میں کس چیز نے لا کر پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز ہی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، بیکار گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم گپ شپ کیا کرتے تھے، بیکار کی باتیں ہم کیا کرتے تھے، لا یعنی بے فائدہ گناہ کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ریزن ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں لا کے پھینک دیا۔ اللہ نے قیامت کا پورا پرچہ آؤٹ کر دیا، کیسے کون جہنم میں جائے گا، کیسے کون جنت میں جائے گا۔ تو لہذا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا ہے، اور وللعانی، نہ لعنتیں بھیجنے والا ہوتا ہے ایک دوسرے پر، وللفاحشی، نہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، وللبذی، اور نہ ہی وہ گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی صفات بتائی گئی، ان کا سب کا تعلق زبان سے، تانے مارنا زبان سے ہوتا ہے، لعنتیں بھیجنا زبان سے ہوتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے، اور گالی گلوچ کرنا بھی یہ زبان سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو بغیر گالی کے بات کرنے ہی نہیں آتی۔ ہر ایک لوگوں کی کیٹیگری ہے، کوئی نمازی پرہیزگار ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زبان صحیح ہوتی ہے، کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جن کے زبان پر بات بات پر گالی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی فلاں سے ملا، ایسا لگا کہ وہ منہ نہیں بیت الخلا ہے، زبان کھولے تو گندگی۔ ایسے بہت سے عورتیں بھی ہیں، جب ان کی گالیاں ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کان سے خون نکلے گا ہمارے، ایسے گندی گندی گالیاں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں یہ، جن کی زبان سے صرف گندگی نکلتی ہے، یہ اللہ کے نظر میں مبغوض ہیں، سب سے ناپسندیدہ لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی، اسی لیے اپنی زبانوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ کبھی انجانے میں، کبھی ہم جو ہے جان بوجھ کر زبان کا غلط استعمال کر دیتے ہیں، فوراً اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، دھیرے دھیرے کنٹرول میں اپنی زبان کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضا اللہ، کبھی کبھی بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اس کلمے کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک کلمہ کبھی ہمارے زبان سے ایسے نکل جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کون سے کلمے نکلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے؟
وہ اللہ کا ذکر ہے، لوگوں کو اچھی نصیحت کرنا، اچھا مشورہ دینا، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرانا، یہ اچھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کو خود احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی بڑا نیک کام کیا، لیکن زبان سے نکلنے والا کوئی ایسا کلمہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے کہا، اور ایک بندہ ایسا ہوتا ہے اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، جسے وہ ہلکا سمجھ رہا تھا لیکن اللہ کی نظر میں وہ جملہ بہت برا تھا، گندا تھا، اللہ کو بالکل پسند نہیں آیا، وہ ایک کلمے کی وجہ سے اللہ سے جہنم میں ڈال سکتا ہے، وہ ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سے اندازہ کریں کہ اپنی زبان کا کیسے ہم کو استعمال کرنا ہے، اچھی چیزوں میں اپنی زبان کو استعمال کرے، بری چیزوں میں اپنی زبان کو بند کر لیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور تم کہو تو ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کرو، بغیر مرچ مسالہ لگائے، جتنا صحیح ہے اتنی صحیح بات کرو۔ قولاً سدیدا، ایسی تیر کو سدید کہتے ہیں جسے بالکل سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ سیدھے نشانے پہ جا کے لگے، ٹیڑھی بنگی رہی تو وہ نشانے پہ نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان سے جو تم جملے نکال رہے ہو بالکل سیدھے سیدھے سچے سچے ہونے چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا تمہارے اعمال کی اللہ اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، یہ اللہ نے ذمہ داری دی۔ اصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، تو لہذا اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ معزز دوستو، ہماری مجلسوں کے اندر غیبت، چغلی یا پھر فحش گوئی، بہتان تراشی، ایک دوسرے کو کافر بولنا، ایک دوسرے کو فاسق بولنا، گالی گلوچ اور اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو جہنم میں لے جائیں گے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا، جو شخص تم میں سے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں۔ ہم اللہ کے نبی کو یہ ضمانت دے کہ اللہ کے نبی ہم اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کی حفاظت کریں گے، دونوں رانوں کے بیچ کی حفاظت کریں گے، یعنی پاک دامن رہیں گے، زناکاری نہیں کریں گے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہاں خواتین بھی ہے، اللہ کے نبی نے عید کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے کہا عورتوں سے مخاطب ہو کر کہ مجھے بات دکھائی گئی کہ جہنم میں اکثر تعداد عورتوں کی، ایک عورت کو رہا نہیں گیا، اٹھ کر اس نے پوچھا، اللہ کے نبی جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ لعن طعن کرتی ہو، لعنتیں برساتی ہو، ذرا تمہارے خلاف کوئی کام ہو گیا، اس پر لانا تم مر جائے، ڈٹ جائے، کٹ جائے، یا پھر تانے مارتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، زندگی بھر وہ تمہارے لیے اچھی چیزیں کرتا ہے، کبھی تمہارے طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو تمہارے زبان سے نکلتا ہے کہ میں نے اس آدمی میں زندگی بھر کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے جہنم میں کثیر تعداد میں جہنم میں عورتیں جائیں گی۔ میرے دوستوں یہاں پر دیکھیے، لعن طعن کرنا زبان کا کام، ناشکری بھی زبان سے ہوتی ہے، تو لہذا اللہ کے نبی نے خواتین کو بھی اس کی طرف نشاندہی کی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، شکر گزاری میں زندگی گزارے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی ملاقات کرے، کب؟ معراج کے سفر میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اقرئ علی امتک منی السلام، یا محمد، اے محمد، اقرئ امتک منی السلام، تیری امت کو میری طرف سے سلام سنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کہ تیری امت کو میری طرف سے سلام سنانا۔ تو اس سے ہم اندازہ کریں ہم کس عظیم الشان پیغمبر کے جو ہے نا امتی ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے،
کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری امت کو میری طرف سے سلام سنانا اور تیری امت کو وَأَخْبِرْهُمْ خبر دینا ان الجنت طیبۃ التربہ کہ جنت کی سرزمین جو ہے بڑی زرخیز ہے، بڑی عمدہ زمین ہے، عذبۃ الماء بہت میٹھا پانی ہے جنت کا، وَأَنَّهَا خَيْعَانٌ لیکن اس میں بہت سی خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر تم جو ہے شجر کاری کرو، تم اپنے نام سے باغ لگا لو جنت میں۔ کیسے؟ تیری امت کو کہنا کہ جنت میں بہت جگہ خالی ہے، اس میں تم پیڑ لگاؤ۔ کیسے؟ سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر۔ کہا کہ زبان سے ادا ہونے والے جملے ہلکے ہیں، فضیلت دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ زبان رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ رحمت کیسی ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے نام سے باغیچہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب ہم لوگ اس کو بھی خاص کر دیے، اگر میں اس کو تیز پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی مرے تو پڑھتے نہیں تو نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ ضروری نہیں۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہے، چلتے پھرتے آپ سواری پر ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنی زبان پر کتنا بڑا سودا ہے یہ۔ ہاں، دنیا میں ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہو جہاں پر جو ہے کبھی کبھی جا کر ہم جو ہے آرام کرے، اندر جو ہے بڑے بڑے جو ہے باغیچے میں بہترین درخت ہو، باغ ہو۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی نہیں، یہ الگ بات ہے، ہر ایک کو نصیب ہوتا نہیں ہوتا، اللہ جسے چاہتا ہے۔ لیکن سب سے پیاری زمین جس کو کوئی خرید نہیں سکتا، اتنی بہترین اور قیمتی اور ہر ایک کے نصیب میں آنے والی نہیں ہے، اور وہ ہے جنت۔ اور اللہ کے نبی سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تیری امت کو خبردار کر دے کہ جنت میں بہت جگہ خالی ہے، اس میں اپنے نام کے باغ بنا لیں۔ کیسے؟ سبحان اللہ کہتے ہوئے، الحمدللہ۔ اب بتاؤ یہ جملے کہنا آسان ہے یا غیبت کرنا؟ پھر غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، گالی گلوچ کا گناہ، اور بیکار کے گانے گاتے ہوئے مجلسوں میں بیٹھنا، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اس کے مقابلے میں نیکی کمانا کتنا آسان ہے، لیکن مشکل کیوں لگتا ہے؟ یاد بھی نہیں آتی نیکی ایسے۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنی آخرت کو تیار کر لے، اپنی جنت کو سنوار لے، یہ شیطان بالکل نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن بصر کہتے ہیں ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے، اسلام میں بہت احکامات ہیں، مجھے کچھ اہم باتیں بتاؤ جس پر میں عمل کر سکوں آسانی سے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، اس کے بعد کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ذکر جو ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، کتنا مرتبہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر، پھر سنت پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، نفل پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاء اللہ، اور کوئی ایسی چیز دیکھے جسے ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے ذکر ہے۔ ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں عرب کے لوگوں کے اندر یہ خصوصیت، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نواز رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، سب حیران پریشان ہیں کہ آدمی جو ہے ایسی ایسی مہنگی کاراں لے کے نماز کے لیے آ کے کعبہ میں کھڑا کر دیا۔ ارے بھائی اتنی مہنگی کار مسجد کے باہر کھڑا کر دیا اور آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی آدمی کو بھی نہیں رکھا دیکھنے کے لیے وہاں پر چوری ہوگی نہیں ہوگی۔ ان کے پاس ذکر الہی کا بہت خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار۔ آپ ملیں گے، ہم اور آپ ملتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، ختم۔ وہ لوگ مل کے ایک ایک دو منٹ ٹھہر کے ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اچھا رکھے، اللہ تعالیٰ کو برکت دے۔ اللہ کا ذکر اتنا عام ہے، ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وجہ ہے اللہ ان کو نواز رہا ہے۔ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے خالی نگیٹو چیزیں پھیلاتے رہتے کہ بھئی عرب بولتے ہیں عیاش قوم ہے، خالی کھانے پینے عیاشی کا۔
ہر ایک کے اندر اچھے برے لوگ رہتے، لیکن آپ قریب سے دیکھیں گے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو خود جو ہے تعجب ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اتنی نالج ہے لیکن پریکٹیکل ہم ان سے مقابلے میں کم ہیں اللہ کے ذکر۔ اللہ نے قرآن میں کہا، جہاں بھی اللہ کے ذکر کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، کہا کثیرن اذکروا اللہ کثیرن، اللہ کا ذکر کرو نہیں بولا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو بولا اللہ تعالیٰ۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے خواتین، یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی۔ تو ہم اپنی زبان کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ رب العالمین کے دین کے قریب ہوں، بیانات سنیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اچھی صحبت کو ہم جو ہے چنیں، اور کثرت سے جو ہے اپنی زبان پر اذکار کو رکھیں، اس سے ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں گے۔ کبھی بھی غیبت کا موقع ہے وہاں سے ہٹ جائیں، چغلی کا موقع ہے ہٹ جائیں، اور جو بھی زبان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں۔ آج کل گالی دینا فیشن ہے، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ گالی گلوچ کے بجائے ہمیں گالیوں سے دور ہونا چاہیے۔ لان تان کرنے کے بجائے سامنے والے کو دعا دے، اللہ ہدایت دے تیرے کو، اگر ان بہت ستا رہا ہے تو اللہ تیرے کو ہدایت دے، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ نہیں کہا جاتا ہے امام سدیس کے تعلق سے کہ ان کی ماں جب انہوں شرارت کرتے تھے تو غصے میں کہتے تھے اللہ تیرے کو کعبے کا امام بنا دے۔ ہماری مائیں کیا کہتے ہیں؟ مر جا، تیرا مردہ نکلو۔ یہ جملے اگر زبان سے قبول ہو جائے اور واقعہ ہو جائے تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ تو ہم اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھیں۔ عام طور پر جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو زبان جب شروع ہوتی ہے تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے۔ کبھی کبھی زبان سے ایسے سامنے والے کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں کہ مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا زبان کے برے جملوں سے، تانوں سے، لان تان سے جو ہے نا سامنے والے کو تکلیف ہوتی۔ تو اسی لیے ہم بولنے سے پہلے سوچیں اور اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارا ہر جملہ اللہ نوٹ کر رہا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے سب ریکارڈ تیار ہو رہا ہے ہمارا۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مرد و خواتین کو اللہ نیک و صالح بنائے۔ اللہ ہم سب کی جو ضروریات ہے اسے پورا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہمارے شہر کو، ملک کو امن والا بنائے۔ اللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین مساجد، مدارس کی ذمہ داروں کو اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کو آباد رکھنے والوں کے مال و صحت میں برکت عطا فرما، ان کے دلوں میں اخلاص عطا فرما، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرما، بدعت و خرافات اور شرک امور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔